نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم ونصلي ونسلم على آله الطيبين الطاهرين وصحبه الكرام المتقين المخلصين المكرمين وأولياء أمته وصلحاء ملته والعلماء العاملين وعلينا معهم أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. صدق اللہ مولانا العظیم. معزز ناظرین و ناظرات اور سامعین و سامعات اور جمیع علماء کرام، اساتذہ اعظام، طلباء اور طالبات، اللہ رب العزت کا شکر ہے ہم قرآن و سنت کی روشنی میں عقائد صحیحہ کے موضوع پر اپنی سلسلہ وار گفتگو کے تحت اس میتھڈالوجی پر روشنی ڈال رہے ہیں، اس شرعی اور دینی اصول، قاعدہ اور کلیہ اور ضابطہ پر روشنی ڈال رہے ہیں، جس سے ایک عام مسلمان کو یہ سمجھنے میں صحیح مدد مل سکے کہ قرآن و سنت کی کون سی تعبیر و تشریح درست ہے، کون سی غلط، عقائد کے باب میں کس کی تعبیر، تشریح اور توضیح صحیح ہے، درست ہے، اور کس کی نادرست اور غلط اور باطل. یہ پیمانہ صحیح اور غلط کی تمیز کے لیے دنیا کے ہر علم، ہر فن، ہر سبجیکٹ میں ہوتا ہے، اور بہت سی سائنسز میں فارمولاز ہوتے ہیں. ایسے میتھمیٹکس میں بھی ایسے فارمولاز ہوتے ہیں، اور دیگر سائنسز میں ایسے کلیات، ایسے اصول، ایسے بدیہی ضابطے ہوتے ہیں جن پہ انسان پرکھ سکتا ہے صحیح اور غلط کو. اسی طرح کا ضابطہ اللہ اور اللہ کے رسول نے بھی مسلمانوں کو قرآن و سنت کی صورت میں عطا کیا ہے. اگر ہم اس ضابطے کی پیروی کیے بغیر اپنی مرضی سے قرآنی آیات کی مانی تعویلات شروع کر دیں اور عقائد کی اپنی طبیعت کے اور رجحان کے مطابق اپنی تشریحات شروع کر دیں، اور ہر کوئی اس بات پہ اصرار کرے کہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ درست ہے، میری تشریح حق ہے، میرا کہنا ہی دراصل قرآن کا صحیح نقطہ نظر یا قرآن کا موقف ہے، وہ اب الفاظ دیگر ہر شخص، ہر مدعی، ہر عالم، ہر خطیب، ہر مبلغ ایسی بات کر کے گویا یہ کہنا چاہتا ہے کہ میری بات ہی قرآن کی بات ہے، میری بات ہی اصل اسلام کی صحیح تعلیم ہے. تو اس سے بات نہیں بنتی، اس سے سوائے تفرقہ کے، انتشار کے اور گمراہی پر مبنی بے شمار دھڑوں پہ کہ اور کچھ نصیب نہیں ہوگا، اور یہ ہمارا حشر ہو رہا ہے. ہمیں اپنی ذاتی پسند ناپسند کو نظر انداز کر کے، پھینک کر، اپنی انا کو، اپنی من مانی تشریح و تعبیر کی خواہشات کو
سرنگوں کرنا ہوگا قرآن کے سامنے، اللہ اور اس کے رسول کے سامنے، دین کے دیے ہوئے کسی اصول، قاعدے اور ضابطے کے سامنے ہمیں سرنڈر کرنا ہوگا۔ اور اسلام نام ہی سرنڈر کرنے کا ہے۔ اگر ہم دین کے عطا کردہ قاعدے اور ضابطے کے سامنے سرنڈر کر لیں، پھر ہم گمراہی کے بہت سے امکانات سے بچ جاتے ہیں۔ اس ضابطے کی تشریح کرتے ہوئے پہلا نقطہ جو ہمارے اس وقت زیر بحث ہے، جس پر کل تفصیلی بات ہوئی پچھلی نشست میں، میری مراد یہ ہے اور آج اسی کو لے کے آگے بڑھ رہا ہوں، یہ کہنا کہ صرف قرآن حجت ہے، یہ محض قرآن ہی کافی ہے اور ہم قرآن کے سوا کسی اور شے کو حجت نہیں مانتے، یعنی سنت رسول کو بھی اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی حجت نہیں مانتے۔ ان کی حیثیت تاریخی ہے، ان کی حیثیت ایک ریکمنڈیشنز کی ہے، اس دور کے حالات کے مطابق ایک رہنمائی کی ہے۔ حدیث نبوی اور سنت نبوی کی حیثیت بائنڈنگ فورس کی نہیں ہے، ایک فنڈامنٹل سورس اسلامی تعلیمات اور شرعی تعلیمات اور عقائد اور احکام کا نہیں ہے، اس طرح جیسے کہ قرآن مجید کی آیات ہیں۔ یہ کہنا میں نے واضح کیا تھا پچھلی نشست میں کہ اٹ سیلف کفر ہے اور الحاد ہے اور خود انکار قرآن ہے۔ اس پر قرآن مجید کے مختلف دلائل دیتے ہوئے اور کئی آیات کریمہ ان کا حوالہ دیتے ہوئے میری پچھلی نشست کی گفتگو یہاں تک پہنچی تھی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں دو چیزیں ایسی گنوائی ہیں جن کا ذکر کر کے انہیں اپنا احسان عظیم، بہت بڑا احسان ڈکلیئر کیا ہے اور خود فرمایا ہے کہ یہ میرا تم پر احسان ہے۔ ان میں ایک چیز بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ولادت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، نبوت و رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، وہ حضور کی ذات اقدس کا مبعوث ہونا۔ ایک تو اللہ رب العزت نے اس کو نام لے کر فرمایا کہ تم پر یہ میرا احسان ہے۔ اللہ تعالی ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں، کھربوں احسانات کرتا ہے، لا تعداد، بے حساب و کتاب احسانات کرتا ہے اپنے بندوں پر، اپنی مخلوقات پر، اور اس کی ربوبیت نام ہی انہی احسانات کی کثرت کا ہے، مگر وہ احسان کر کے خود احسان جتلاتا نہیں، یہ نہیں فرماتا کہ میں نے تم پر یہ احسان کیا ہے، سوائے دو چیزوں کے۔ ایک، حضور علیہ السلام کو مبعوث کیا ہمارے اندر، فرمایا من انفسہم، لوگوں کے اندر معاشرے میں پیدا کیا کہ حضور ان پر آیتیں تلاوت کرتے ہیں، ان کے نفوذ کا تزکیہ فرماتے ہیں، پھر انہیں کتاب کی، قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، اور پھر حکمت کی، اور حکمت آقا علیہ السلام کی سنت ہے، سنت بھی ہے اور دیگر رشد و ہدایت کے لیے دانائی بھی ہے، اس کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ جو میں نے رسول آخر الزمان تمہارے اندر بھیجا ہے، یہ تم پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، میں نے اہل ایمان پر، اللہ نے اہل ایمان پر بڑا احسان فرمایا ہے کہ ان کے اندر اپنے محبوب رسول آخر الزمان کو مبعوث کیا۔ ایک یہ آیت ہو گئی۔ اب دوسرے مقام پر میں نے کہا کہ ایمان کو احسان ڈکلیئر کیا ہے۔ اب ان دونوں کا ذکر کر کے آگے میں کمپیریزن دینا چاہ رہا ہوں، اس طرف لاؤں گا آپ کو۔ اب دوسرا مقام جو کوٹ کر رہا ہوں وہ سورہ الحجرات سے ہے اور اس کی آیت نمبر 17 ہے۔ اس میں ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یمنون علیک ان اسلموا، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ اعراب، اہل مدینہ،
گرد و نواح مدینہ میں رہنے والے، یہ آپ پر احسان جتلاتے ہیں کہ وہ اسلام لے آئے، یعنی اسلام قبول کر کے وہ آئے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر احسان جتلاتے ہیں۔ قل لا تمنوا علی اسلامکم، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرما دیجئے کہ اپنا اسلام لانا اسے میرے اوپر احسان نہ گردانو۔ لا تمنو، منع کر دیا، لا تمنو علی اسلامکم، تم نے اسلام قبول کیا ہے تو یہ میرے اوپر کوئی احسان نہیں کیا، مجھ پر احسان نہ جتلاؤ۔ اب فرمایا بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے تم پر احسان کیا ہے کہ تمہیں ایمان عطا کیا، تمہیں ایمان تک رسائی دی ہے، ایمان کی دولت دی ہے، تو تمہیں ایمان کی دولت دینا یہ اللہ کا احسان ہے، یہ ایمان تم پر، تمہارا احسان نہیں ہے، تمہارا ایمان لانا اللہ کا احسان ہے۔ تو آپ نے دیکھ لیا کہ دو چیزوں کا ذکر کر کے اللہ رب العزت نے پورے قرآن مجید نے بیان فرمایا کہ یہ اللہ نے تم پر احسان فرمایا ہے۔ ایک ایمان لائے ہیں جو لوگ، انہیں بتا دیا کہ یہ ایمان کی دولت تم پر اللہ کا احسان ہے، اور اس سے قبل، اس سے پہلے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تم میں مبعوث فرمایا یہ میرا تم پر احسان ہے۔ جب دونوں چیزیں احسان ہو گئیں، ایمان بھی احسان ہوا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود اور آپ کی بعثت مبارکہ وہ بھی احسان ہوئی۔ اب آگے چل کے میں بتانا چاہتا ہوں کہ آئیے دیکھیے ان دو میں سے بڑا احسان کون سا ہے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم رسول کی سنت کو حجت نہیں مانتے، ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو حجت نہیں مانتے، حضور علیہ السلام کا فرمان، سنت اور حدیث حجت نہیں ہے، فقط قرآن حجت ہے، وہ کس ایمان کے اوپر دعوے دار ہیں، کس ایمان پر گھمنڈ کر رہے ہیں، کس ایمان کے دعوے کے مغالطے میں ہیں؟ حتیٰ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کا احسان اور ایمان بھی اللہ کا احسان، اور دونوں کا موازنہ کرتے ہوئے بتانا چاہتا ہوں کہ ان میں بڑا احسان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آپ پوچھ سکتے ہیں کیسے؟ اس کا جواب قرآن دیتا ہے۔ اب سورہ آل عمران کی آیت نمبر 193 ملاحظہ فرمائیے۔ ارشاد فرمایا کہ ہم ایمان کیسے لائے، صحابہ کرام ایمان کیسے لائے، امت محمدی کا ہر فرد جو مومن بنا اسے ایمان تک رسائی اللہ نے دی، مگر کیسے دی؟ ارشاد فرمایا گیا ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا۔ آل عمران آیت 193۔ ہم ایمان ایسے لائے کہ قرآن مجید نے کہا کہ مومن بولتے ہیں اللہ کے حضور کہ اے ہمارے رب، تو نے ایک منادی بھیجا، ایک نبی، ایک رسول، ایک پیغمبر بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں حق کی طرف ندا دینے والا، ایمان کی طرف بلانے والا، تیری طرف پکارنے والا، ندا دینے والا تو نے بھیجا۔ اس نے آواز دی، ہمیں بلایا، ہمیں پکارا، ہم سوئے ہوئے تھے جھنجھوڑ کر ہمیں بیدار کیا، اور ہم نے اس کی آواز سنی، اس کی دعوت سنی۔ ینادی للایمان، وہ ایمان کی ندا دے رہا تھا، وہ ایمان کا سودا بیچ رہا تھا، وہ ایمان کی دولت ہاتھ میں لیے عطا کرنے کے لیے بلا رہا تھا۔ کون ہے اس ایمان کا سودے کو خریدنے والا؟ کون ہے اس ایمان کا خریدار؟ کون ہے اس ایمان کا طلبگار؟ کون ہے جو اس ایمان کی راہ پہ آنے والا ہے؟ ینادی للایمان، ایمان کی ندا دے رہا تھا، ان آمنوا بربکم، اور یہ فرما رہا تھا کہ لوگو آؤ اپنے رب پر ایمان لاؤ۔ آپ دیکھیے ایک آیت میں ریپیٹڈلی کتنی بار ایک ہی نقطے پر زور دیا گیا ہے،
ربنا اننا سمعنا، ایمان قبول کرنے میں ہمارا کوئی دخل نہیں ہے، ہماری کوئی بڑائی نہیں ہے، ہمارا کوئی ترا نہیں ہے، ہماری کوئی بڑی اچیومنٹ نہیں ہے، ہمارا پرسنل کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے. وی آر نتھنگ اینڈ وی ور نتھنگ. ہم تو سوئے ہوئے تھے، خواب غفلت میں تھے، ہمیں کیا خبر تھی کہ ایمان کیا ہے. اور باری تعالیٰ تجھے تو ہم جانتے بھی نہیں تھے، پہچانتے بھی نہیں تھے، نہ تیری آواز کو ہم سنتے تھے، نہ تیرے بھیجے ہوئے فرشتے کو ہم دیکھتے تھے، نہ اس کی وحی کو سنتے تھے، نہ اس کی آواز کو سنتے تھے. ہم تو اس قابل بھی نہیں تھے کہ تیرے ساتھ ہمارا ربط ہو سننے کا، دیکھنے کا. ہم پیکران بشریت، اس مادی جسم کے لوگ گمراہی میں، ضلالت میں، جہالت میں، بے خبری میں، خواب غفلت میں، کفر و شرک کے اندھیروں میں بھٹکے ہوئے پڑے تھے. تو نے ہم پر وہ پہلا احسان کیا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. وہ پہلا احسان کیا کہ تو نے رسول بھیجا ہماری طرف، ہم ہی میں سے، اور ہم ہی میں سے بھیج کر پھر یہ بھی احسان کیا کہ ہم میں سے بھیجا تاکہ ہم اس کو جان سکیں، پہچان سکیں، دیکھ سکیں. ہم 40 برس سے ان کو دیکھتے تھے، ان کا بچپن ہماری نگاہوں کے سامنے تھا، ان کا لڑکپن سامنے تھا، جوانی سامنے تھی، ان کا خاندان سامنا تھا، اٹھنا بیٹھنا سامنے تھا، ان کا کلام و سکوت سامنے تھا، ان کا ہر اخلاق اور معاملہ ہمارے سامنے تھا، ان کا کریکٹر ہمارے سامنے تھا، ان کی انٹیگریٹی آف کریکٹر سامنے تھی، ان کے کردار کی طہارت ہمارے سامنے تھی، ان کے قول کی سچائی ہمارے سامنے تھی، ان کا اعلیٰ کردار، اعلیٰ شخصیت، صداقت، طہارت، صدق، اخلاص، پاکیزگی، گناہوں سے پاک ہونا، خطاؤں سے پاک ہونا، یہ سب ریکارڈ ہمارے سامنے تھا. وہ اس قابل تھے کہ ان پر اعتماد کیا جا سکے، آنکھیں بند کر کے بھی اعتماد کیا جا سکے. ایسا عظیم المنصب رسول تو نے ہم میں بھیجا، یہ تیرا پہلا احسان تھا. اور ہم اس کی آواز سننے کے قابل تھے، تیری آواز تو سن بھی نہیں سکتے تھے. ایک بشر اللہ کی آواز کیسے سنے؟ تو نے اپنے اور ہمارے درمیان ایک واسطہ مقرر کیا، پہلا احسان. یہی تو اللہ احسان جتا رہا ہے. ایک ایسا رسول ان کے اندر پیدا کیا جس رسول کی شخصیت میں 2 گوشے ہیں، 2 ڈائمینشنز ہیں، ایک نیچے کی طرف، ایک اوپر کی طرف، 2 ڈائمینشنز ہیں. اس رسول کے اندر 2 قسموں کی مناسبتیں ہیں، 2 قسموں کی ایبلٹیز ہیں، 2 کیپیسٹیز ہیں. اس رسول کے اندر 2 کیپیسٹیز ہیں. ایک کیپیسٹی اس رسول کی شخصیت کو تو نے ایسا جامع بنایا کہ اس میں عالم امر بھی رکھا ہے، اس رسول کی شخصیت میں عالم خلق بھی رکھا ہے. اور اس رسول کو ایسا بنایا ہے کہ وہ تیرا کلام ریسیو کر سکتا ہے، وہ تیرے بھیجے ہوئے فرشتے کو ریسیو کر سکتا ہے، اس وحی کو اپنے دل میں قبول کر سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، دل میں سمو سکتا ہے، محفوظ کر سکتا ہے. تو ریسیپینٹ ہے، اس اینڈ پر وہ تیرے کلام کا وصول کنندہ ہے، وصول کرنے والا ہے، جو ہم نہ تھے، نہ ہو سکتے تھے، نہ ہمارے اندر یہ صلاحیت تھی، نہ استعداد تھی، کیپیبلٹی تھی، نہ کیپیسٹی تھی. ہم یہ وہی لوگ ہیں جو اس کیپیسٹی سے محروم تھے، محروم ہیں، اور آج ایمان مل جانے کے بعد کہتے پھرتے ہیں کہ رسول کا کلام اور حدیث حجت ہی نہیں، فقط قرآن کافی ہے. تم کب سے ٹھیکیدار بنے ہو قرآن کے؟ تمہارا تعلق کب سے بنا ہے قرآن سے؟ تم نے کب سے قرآن کو پہچانا ہے؟ کیا آج خود قرآن تم پر اتر آیا ہے؟ کیا آج خود قرآن کی وحی تم پر آ گئی ہے؟ کیا آج خود جبرائیل امین تمہارے اوپر آ گئے ہیں؟ کیا خدا نے ڈائریکٹ تمہیں خطاب کر دیا ہے؟ ہمارے اندر تو یہ صلاحیت ہی نہیں ہے. ہم تب بھی وہی تھے، آج بھی وہی. تو باری تعالیٰ تو نے احسان کیا کہ اپنا وہ رسول ہمارے اندر بھیجا جو تیرے اور ہمارے درمیان واسطہ اور وسیلہ بن گیا. ہم اسی وسیلے کا آج انکار کرنا چاہتے ہیں، جو ہے رب کریم تیرے اور تیرے بندوں یعنی ہمارے درمیان ایک واسطہ بن گیا، ایک ذریعہ بن گیا.
اور اس کو تو نے دو خوبیاں عطا کی، دو صلاحیتیں دی اس کی شخصیت میں۔ ایک صلاحیت یہ کہ وہ تیرے کلام کو وصول کر سکتا ہے جو ہم نہیں کر سکتے تھے، اس نور کو وصول کر سکتا ہے، اور نور کو وصول کرنے کے لیے بھی نور چاہیے۔ نور حق کو وصول کرنے کے لیے بھی نور چاہیے۔ مالا اعلیٰ سے اترنے والے کلام کو دل میں سمونے کے لیے بھی مالا اعلیٰ سے بہتر دل چاہیے۔ اس وحی کو اپنے اندر جذب کرنے کے لیے جس عالم سے وحی آئی ہے اس عالم سے بھی بہتر نورانی جسم چاہیے، تاکہ وہ اس میں ریسیو کر سکے، ابزارب کر سکے۔ تو اس اینڈ پر اس رسول نے تیرے کلام کو ریسیو کیا، اور دوسرا اینڈ، اس کی دوسری کیپیسٹی یہ تھی کہ منہم، ہم میں سے اٹھایا تھا اسے، ہم میں سے مبعوث کیا تھا۔ تو انسانی اور بشری خوبیاں بھی تھیں، فقط نور کی نہیں تھیں۔ اس کو نورانیت اور بشریت کا مرکب بنایا تھا تو نے، اس کو نورانیت اور بشریت کا مجموعہ بنایا تھا۔ وہ اپنے نور ہونے کی کیپیسٹی میں تیرا کلام اور جبرائیل امین کو ریسیو کر رہے تھے، اور بشریت